سورۃ المعارج مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 70 ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 79 ہے۔ اس میں 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، 224 کلمات ہیں اور 929 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل مکہ کو عذاب الہی کا خوف دلایا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں اور یہ کن پر آئے گا۔ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو، تو انہوں نے حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے والا نضر بن حارث کافر تھا۔ اس نے دعا کی تھی کہ یا رب، اگر یہ قرآن حق ہو اور تیرا کلام ہو تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ ان آیتوں میں ارشاد فرمایا گیا کہ کافر طلب کریں یا نہ کریں، کافر عذاب مانگیں یا نہ مانگیں، عذاب جو ان کے لیے مقدر ہے، تقدیر میں لکھا ہے، ضرور آنا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے، یعنی آسمانوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں۔ حضرت جبریل جو فرشتوں میں مخصوص فضل و شرف رکھتے ہیں، وہ اور تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں، یعنی اس مقام قرب کی طرف وہ جاتے ہیں جو آسمان میں اللہ کے احکام کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے جس کے شدائد کافروں کی نسبت تو اتنے دراز ہوں گے۔ کافروں کے لیے تو وہ دن 50,000 سال کا ہے، اور مومن کے لیے ایک فرض نماز پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے اس سے بھی پہلے یہ دن مومن کے لیے مکمل ہو جائے گا، اتنا آسان ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور جبریل اللہ کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو آپ اچھی طرح صبر کریں۔ انہم یرونہ بعیدا، وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں، یعنی کافر اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ عذاب واقع ہی نہیں ہوگا۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں، یعنی ضرور واقع ہونے والا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی ہوئی چاندی۔
پگھلی ہوئی چاندی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون، اور ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا۔ حمیم عربی میں گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ وہاں ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کوئی دوست کسی کا حال نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم، ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، لیکن اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ نہ ان سے حال پوچھیں گے نہ بات کر سکیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے، یعنی کافر اس دن تمنائیں کرے گا کہ آج میں اس عذاب سے بچنے کے لیے ممکن ہوتا تو اپنے بیٹے دے دیتا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنا کنبہ خاندان جس میں اس کی جگہ ہے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں ہیں سب۔ ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ کچھ اس کے کام نہ آئے گا اور کسی طرح وہ عذاب سے بچ نہ سکے گا۔ انہا لظی، وہ تو بھڑکتی آگ ہے۔ نزاعۃ للشوا، کھال اتار لینے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹ دی اور منہ پھیرا۔ جہنم کی آگ نام لے لے کر کہ اے کافر میرے پاس آ، اے منافق میرے پاس آ، جہنم کی آگ اسے بلا رہی ہے۔ من ادبرا، جس نے پیٹ دی، وتولی، اور منہ پھیرا، حق کے قبول کرنے سے منہ پھیرا، ایمان لانے سے منہ پھیرا، اسے جہنم کی آگ بلائے گی۔ وجمع فاوعى، اور جوڑ کر سینت رکھا، یعنی مال کو خوب جمع کیا اور اس کے حقوق ادا نہ کیے، یعنی جس شخص نے منہ پھیرا، مال جمع کیا اور اس کے حقوق ادا نہ کیے، جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، اسے جہنم کی آگ بلائے گی۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک آدمی بنایا گیا بڑا بے صبرا، حریص، لالچی۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا، یعنی جب مصیبت آ جائے تو فوراً بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، تنگ دستی آ جائے، بیماری آ جائے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا، یعنی دولت مندی، مال وغیرہ مل جائے تو روک کر رکھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی حالت یہ ہے کہ اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب مال ملتا ہے تو غرور کرتا ہے اور اس کو خرچ نہیں کرتا۔ الا المصلین، مگر نمازی، یعنی انسان سبھی ایسے ہیں مگر کچھ انسان ایسے ہیں جو پرہیزگار ہیں، ان میں یہ بری خصلتیں نہیں پائی جاتی۔ الا المصلین، مگر وہ جو نمازی ہیں، یعنی نماز پڑھنے کا وہ حق ادا کرتے ہیں، تو نماز کی برکت سے ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کے پابند ہیں، کہ فرائض پنجگانہ کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرتے ہیں، یعنی وہ مومن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پابندی سے خوش و خضوع کے ساتھ
اخلاص کے ساتھ درست و صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، للسائل والمحروم، سائل کے لیے اور محروم کے لیے، اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے۔ یعنی ان اللہ کے نیک بندوں نے اپنے مال میں ایک مقررہ مقدار رکھی ہے جس سے وہ سائلوں مانگنے والوں کو دیتے ہیں اور محروم لوگوں کو دیتے ہیں۔ معلوم حق، معلوم مقدار سے مراد زکوٰۃ ہے، جس کی مقدار معلوم ہے، یا وہ صدقہ خیرات ہے جو آدمی اپنے نفس پر مقرر کرے تو اسے مقرر اوقات میں ادا کیا کرے۔ یعنی ایسا کرنا افضل ہے کہ انسان مثلا جمعے کے دن اس نے مقرر کیا کہ میں ہر جمعے اللہ کی راہ میں 1000 روپے دوں گا، یا اس نے یہ مقرر کیا کہ مجھے جو بھی نفع حاصل ہوگا اس کا 1% یا 10% میں اللہ کی راہ میں دوں گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پیر کے دن وہ صدقہ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقات مستحبہ کے لیے اپنی طرف سے وقت مقرر کرنا شریعت میں جائز ہے اور اچھا ہے، قابل مدح ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے۔ یعنی دونوں قسم کے محتاجوں کو وہ دیتے ہیں، انہیں بھی جو حاجت کے وقت سوال کرتے ہیں اور انہیں بھی جو شرم سے سوال نہیں کرتے اور ان کی محتاجی ظاہر نہیں ہوتی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں اور مرنے کے بعد اٹھنے اور حشر، نشر، جزا اور قیامت سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں۔ یعنی رب کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، چاہے آدمی کتنا ہی نیک ہو، پارسا ہو، کثیر الطاعہ اور عبادت ہو، بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہو، مگر اسے عذاب الہی سے بے خوف ہونا نہ چاہیے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے، فإنہم غیر ملومین، کہ ان پر کچھ ملامت نہیں۔ یعنی جو حلال راستہ ہے وہ اسے اختیار کرتے ہیں۔ فی زمانہ پوری دنیا میں کنیزوں کا وجود نہیں ہے، تو فی زمانہ حلال صرف نکاح کرنا ہے۔ ایک نکاح کرے، 2، 3، 4 تک ایک آزاد مرد کو، مسلمان کو اس کی اجازت دی گئی۔ تو جو حلال راستہ اختیار کرتے ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، تو جو ان دو کے سوا اور چاہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہاں دو سے مراد کنیزیں اور بیویاں ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ فی زمانہ کنیزوں کا وجود نہیں، تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو حلال کیا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقے سے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے کہ حلال سے حرام کی طرف اگر تجاوز کرتے ہیں تو ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ حد سے بڑھنے والے ہیں یعنی حلال سے حرام کی طرف یہ لوگ تجاوز کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ متع کرنا یہ حرام ہے، لواطت کرنا حرام ہے، ہاتھ سے غسل فرض کرنا یہ حرام ہے،
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، شرعی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور بندوں کی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ جو عہد وعدے ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور حق کے جو عہد ہے ان کی بھی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح نظر ماننا، قسم کھانا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اگر وہ منت مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، صدق و انصاف کے ساتھ اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، نہ اس میں رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، نہ طاقتور کو کمزور پر ترجیح دیتے ہیں، اگر رشتہ دار بھی ہو تو اس کے خلاف بھی گواہی دے دیتے ہیں، اگر طاقتور ہو اور اس کے خلاف گواہی ہے تو وہ بھی دیتے ہیں، نہ کسی صاحب حق کا تلف حق گوارا کرتے ہیں، کسی کا حق وہ تلف نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر دوبارہ فرمایا گیا، اس میں یہ اظہار ہے کہ نماز بہت اہم ہے، یا یہ کہ ایک جگہ فرائض مراد ہیں اور دوسری جگہ نوافل مراد ہیں، اور حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز کی ارکان، واجبات، سنتوں اور مستحبات کو کامل طور پر وہ ادا کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا، یہ ہیں جو جنت کے باغات میں ہوں گے اور ان کی تکریم کی جائے گی، ان کا فرشتے اعزاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پیاری پیاری صفات کا حامل بنائے، پھر ان صفات کو اپنے ذہن میں لائیں کہ اللہ کے نیک بندے جن کی تعریفیں کی گئیں، جن کے لیے جنتیں ہیں، یہ وہ نمازی ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ، خیرات وغیرہ کی صورت میں مال خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن کو سچا مانتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، باوجود نیک ہونے کے انہیں ہر وقت ڈر محسوس ہوتا ہے، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حرام کی طرف نہیں جاتے، اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، قسموں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنت میں مہمان نوازی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ میں اور آپ سب میں یہ صفات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری برائیوں کو دور فرمائے۔ سورۃ المعارج کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نصیحتوں سے ہمیں روشن اور منور فرمائے۔